رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے مبارک مہینے ربیع الاول شریف میں بحمد تعالی ہم اہل سنت و جماعت حضور کے میلاد پاک کی محافل سجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں حضور کی عظمت کے اظہار کی خاطر پرچم آویزاں کرتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں۔ بحمد تعالی ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ معمول قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کے معمولات اور امت کے اسلاف سے اس کی اصل اللہ کے فضل و کرم سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ حبیب پیارے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ یہ خوشی منائیں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ یہ خوشی منائیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی اپنا دن دولت، جتنی جمع پونجی ہے، دنیا کا مال و دولت ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کریں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت نے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، یہاں خصوص سبب اور خصوص واقعہ ہی کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اصول یہ ہے کہ انما العبرۃ بعموم الالفاظ لا بخصوص سبب لا بخصوص الواقعہ۔ اعتبار عمومی الفاظ کا ہوتا ہے، خصوصی واقعہ اور خصوصی سبب کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہاں عمومی الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، تو اللہ کا فضل اور رحمت جو بھی ہو اس پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بلا شک و شبہ قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اللہ کا فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہیں۔ تو حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا میلاد بیان کیا، اپنی ولادت باسعادت کا خود حضور نے ذکر فرمایا۔ محدثین اس پر باقاعدہ چیپٹرز اور عنوانات باندھے ہیں، جس طرح کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جامع ترمذی ہے، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3628 کے اوپر پورا چیپٹر باندھا ہے، بابو ما جاء فی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا بیان۔ اور یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، اس میں حدیث نمبر 28 امام طبرانی لے کے آئے کہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرماتی ہیں دونوں ہستیوں نے میرے سامنے اپنا اپنا میلاد بیان کیا۔ تو میلادہما عندی، اپنا اپنا میلاد بیان کیا، حضور نے خود اپنا میلاد بیان کیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بیان کرنا یہ مرتبہ اطلاق میں سنت ہے بحمد تعالیٰ، جو کہ حدیث پاک میں جس کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام حضور کی آمد کی خوشی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر محافل اور مجالس کا انعقاد اور اہتمام کرتے۔ سنن نسائی میں 5436 نمبر اور المعجم الکبیر للطبرانی میں 16057 نمبر اور مسند احمد ابن حنبل میں 16393 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ایک حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں تشریف آوری ہوئی۔ صحابہ کرام کو آ کے حضور نے پوچھا، ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تمہیں یہاں جلسہ کس نے کروایا؟ اجلسہ یجلس اجلاس، بٹھانا، جلسہ کروانا، تمہیں یہاں جلسہ کس نے کروایا؟ تو صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ ہم نے یہاں جلسہ اس لیے کیا ہے، نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں، جلسہ اس لیے کیا تاکہ اس جلسے میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد بیان کریں،
وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یعنی اللہ کی حمد کس پر؟ ما ہدانا للاسلام، کہ جو اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کی وجہ سے جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اس احسان پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اللہ کی حمد کریں۔ اور یہ اشارہ تھا سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ کی طرف، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو اس احسان پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جلسہ سجایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر قسم دیتے ہو کہ تم نے جلسہ اس لیے سجایا؟ صحابہ کرام نے بیک زبان قسم کھائی اور کہا کہ حضور ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے اسی مقصد کے لیے جلسہ سجایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے کسی شک کی وجہ سے قسم نہیں لی، بلکہ جناب جبریل میری بارگاہ میں آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، انہوں نے خبر دی کہ اللہ رب العزت تمہارے اس جلسے پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام دیکھو جلسہ سجا کے بیٹھے۔ تو بحمد تعالیٰ یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر شکرانے کا جلسہ سجانا بحمد تعالیٰ اس کی اصل بلکہ باقاعدہ محفل کا انعقاد کرنا اور جلسہ سجانا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی میلاد کا ذکر کیا۔ محدثین میں سے امام ترمذی نے چیپٹر کا عنوان باب کا نام یہ رکھا ہے ما جاء فی میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام نے حضور کی آمد پر جلسہ بھی سجایا اور حضور کی آمد پر صحابہ کرام نے محفل سجائی۔